مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی خوبصورت اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں گناہ، اس کے اثرات صرف دنیا تک مرتب نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات آخرت تک جاتے ہیں۔ گناہ یہ دل کی سیاہی کا سبب، روح کی بے سکونی کا سبب اور معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے آج کے اس ٹرانسمیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہوں سے بچنے کے کیا طریقے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر سکتے ہیں اور گناہوں کے نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں بڑے ہی پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں UAN نمبر ریپیٹ کرتا ہوں 042111700000، جس پر کالز کر کے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر میسیج کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں بڑے ہی پیارے معزز مہمان، ممتاز مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، چیئرمین اسوہ فاؤنڈیشن پاکستان، وہ موجود ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کی آمد کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ناظرین، دوسرے معزز مہمان بلکہ میزبان فضیلت الشیخ محترم مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، حفظہ اللہ ورعاہ، ریسرچ اسکالر ہیں، پیغام ٹی وی کے مفتی ہیں، مصنف ہیں۔ محترم مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج کے تیسرے گیسٹ پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں، جن کو آپ اکثر پیغام ٹی وی کے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، معروف معبر ہیں فضیلت الشیخ محترم مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک اور روزہ کس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے سازگار انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو برکات رمضان کی ٹیم کا اور آپ کا خصوصی شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے قیمتی وقت مجھے یاد کیا، اور کچھ برکات میں بھی سمیٹ کے جاؤں گا۔ اور جہاں تک اس عنوان کا اور ٹاپک کا معاملہ ہے، بہت ہی شاندار، جس کی آج از حد ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتوں پر تذکیر کی مجالس سجائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ اور پیغام ظاہر ہے کہ ایک ایسا فورم ہے، ایک ایسا چینل ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ مزین تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور قصے کہانیاں ظاہر ہے نہیں ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت کی روشنی سے منور ہونے کے لیے مزید چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور عام کریں۔ رمضان مبارک دیکھیں، جیسے وہ ایک معروف روایت ہے کہ پہلی رات کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ ایک عظیم مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور پھر اس مہینے میں ماحول ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ گویا کوئی یوں سمجھیے کہ جو سرکش کوئی سازش کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، اور لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ یہ زمینی شیطان تو کھلے رہتے ہیں اور وہ ماحول بھی،
اس میں بھی بہت بڑا ایک فرق آتا ہے، ڈینٹ پڑتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا، کہ پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو مسلم معاشرے ہیں، ایون دو اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ جو ایسے کوئی ملٹی کلچر معاشرے ہیں، مثال کے طور پہ یو کے ہے یا کینیڈا ہے، امریکہ ہے، دیگر ممالک میں جہاں مسلمان کوئی طاقت اور قوت میں نہیں ہیں، اس کے باوجود رمضان آتے ہی ان کے معاملات اور ان کے معمولات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلی اور بڑی بات ہمارے لیے ہوتی ہے، ہم بے شک اس میں سحر کے لیے جاگتے ہیں، کھانے کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک برکت کا سبب ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہو رہا ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں. اور جب آپ کے دن کا آغاز ہی فجر سے ہو رہا ہے تو وہ جو حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو حتیٰ اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ تم فجر پڑھتے ہو. اور فجر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، غسلتھا، یہ تمہیں دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے. تم پھر گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو، پھر وہی کام کرتے ہو. ظاہر انسان اپنی فطرت کے مطابق اس سے باز ہی نہیں آتا، اور چونکہ اتنی عادت پڑی ہوتی ہے ان کاموں کی کہ وہ بے ساختہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. حتیٰ اذا صلیتم الظہر، حتیٰ کہ تم ظہر پڑھتے ہو، غسلتھا، پھر وہ ظہر تمہیں دھو دیتی ہے، پھر وہی کام کرتے ہو، پھر عصر پہ آتے ہو، غسلتھا، پھر مغرب پہ آتے ہو، غسلتھا، اور پھر عشاء پہ جاتے ہو، غسلتھا. اور یوں یہ پورا جو سرکل ہے، یہ نمازیں اصل میں جو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اصل میں جو سب سے بڑا کوئی فیکٹر ہے انسانی زندگی میں جو گناہوں سے دور کرنے میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ نمازیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت، عبادت بھی ہے اور یہ نعمت بھی. تو جب آپ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور رمضان آپ دیکھیں ایسا مہینہ ہے کہ وہ لوگ جو پورا سال نماز سے غافل رہتے ہیں، رمضان آتا ہے، روزہ رکھتے ہی ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کو مساجد میں دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو نمازوں کی فکر کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھتے ہی ایک دم ایسی یکسر تبدیلی آتی ہے کہ وہ ظاہر ہے جب آپ بار بار وضو کی حالت میں رہیں گے، پھر کہیں نہ کہیں یہ احساس رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. وہ بے شک ابھی اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ چھوڑ دے، باقی چیزیں غیبت چغلی وغیرہ چھوڑ دے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کو دھکیل کر دور کر دیتا ہے. یہ واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسی ڈھال ہے کہ جیسے ہی آپ ڈھال لیتے ہیں تو ایک دم آپ کو دشمن کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اچھا اس ڈھال کو میں نے دشمن کے سامنے رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان اور روزہ دونوں اس حوالے سے بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ آدمی خود بخود ہی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. بہت خوب، بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت کی. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کبیرہ گناہ عموماً وہ ہیں جن کو حدیث میں مینشن کر دیا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، جیسے 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. پھر بڑے گناہ کا علیحدہ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام ذکر کر کے. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ وعید فرمائی گئی کہ یہ کرو گے تو اس پہ یہ وعید ہے. اور جیسے مثلا جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ وعیدیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی سزاؤں کا ذکر کیا، اور بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے لیکن اس پہ اصرار کرتے چلے جانا اور توبہ کی طرف نہ آنا، بخشش کی طرف نہ آنا، یہ بھی اسے کبیرہ گناہوں کی صف میں لے جاتا ہے. تو اس طرح یہ وہ گناہ ہیں جو کبیرہ میں آتے ہیں. اور صغیرہ سے مراد ہے چھوٹے گناہ جو عام سرزد ہوتے رہتے ہیں، جس سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فتنوں کے متعلق بتائیے. انہوں نے کہا کہ فتنہ جو ہے آدمی کے گھر میں، مال میں، اولاد میں وہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو تو یکفرہ الصلاۃ، تو اسے وہ نماز اس کا وہ دور کر دیتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتی ہے. صدقہ، تو یہ روزہ یہ اسے دور کر دیتے ہیں گناہوں سے، ان گناہوں سے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹے جو گناہ ہیں یہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، جن کے لیے باقاعدہ ان کا نام لے کے ذکر کرنے کی عمومی یعنی دعا کہ جو بھی میں نے گناہ کیے ان سے میری بخشش فرما دے، اور ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ایسی دعائیں جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں بھی دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پوچھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں، لیکن بتا کیا رہے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، اور ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ یہ دعا کریں کہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کون سے ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے صغیرہ قسم کے اور اس قسم کے، جس سے انسان کو ساتھ ساتھ معافی مانگتے چلے جانا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، جیسے کسی کے کوئی بات ایسی نکل گئی، کوئی اظہار ایسا ہو گیا، کوئی سوچ ایسی آ گئی، اور کئی ان میں سے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ پکڑ بھی نہیں کرتے، یعنی وہ جیسے کوئی انسان کے اندر کوئی سوچ پیدا ہوئی ایسی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے اندر ایک فرق تو ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ جو ہیں یہ وضو سے، یہ نماز پڑھنے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ گفتگو کا تسلسل اچھا ہے، لیکن کالر ہیں ایک، آپ کو پتہ ہے پروگرام کا فارمیٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد راشد صاحب حیدرآباد سے، جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر جی، علماء کرام سے ایک سوال ہے طلاق کے حوالے سے۔ جی، وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ہیں، رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے ایک مجلس میں 3 طلاق کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ہی ہے، آپ رجوع کر لیں ان سے۔ تو آیا کہ یہ ایک مجلس کا اعتبار کس طرح کیا جائے گا؟ مطلب ایک شخص نے طلاق دی ہیں، ایک ہی مجلس میں 3 دے دی ہیں، اب اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ ایک مجلس کا اعتبار کیا کریں گے وہ، کہ اب ایک شخص آیا ایک وقت میں اس نے دی ایک کمرے میں، پھر وہ 1 گھنٹے بعد آیا پھر اس نے دوسری دی، تو مجلس چینج ہو گئی۔ تو الطلاق مرتان کا جو لفظ ہے، مرتن بعد مرہ، ایک مرہ پھر مطلب اس کے بعد دوسرا، تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں۔ اس میں میں خود بھی اہل حدیث ہوں اور ٹھیک ہے، محمد راشد صاحب حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ مفتی صاحب سے ہم جواب لیتے ہیں۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی، یہ جس روایت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو جہاں تک یعنی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمار کیا، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے۔ جب انسان نے کوئی فیصلہ کر لیا اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہوں تو پھر طہر میں طلاق دے، پھر اگلے طہر میں رجوع کرے، پھر اگلے طہر میں طلاق دے، پھر رجوع کرے، پھر اگلے طہر میں، یعنی جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز سے طلاق دینی چاہیے، یہ ہے۔ اور باقی جس کو ضرورت یعنی کوئی اگر بہت اکتایا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے دے ایک وقت میں، اس کے بعد پھر خود ہی آٹومیٹکلی جب عدت گزر جائے گی تو فسخ ہو جائے گا، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کو حل مل جائے گا کہ یہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں میاں بیوی، یعنی 3 ضروری دینی ہے۔ اگر آپ کسی سے اتنے اکتائے ہیں یا حالات نے ایسا مجبور کر دیا ہے، لوگوں کو پشیمان دیکھا، لوگوں کو پریشان دیکھا، اور پھر مختلف قسم کے ان سے جو کام کروائے جاتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، تو 3 طلاقوں کا جو وہ حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں ہے کہ 3 طلاقیں عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے دور میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں ایک ہی شمار ہوتی تھی، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ ان سے ظاہر ہے وہی مراد ہیں جو 3 اکٹھی دے دی جاتی تھی، کیونکہ 3 کو ایک تو نہیں شمار کیا جا سکتا، لیکن یہ 3 وہ ہیں جو ایک ہی مرتبہ دی جاتی تھی،
تو ان کو ایک ہی شمار کیا جاتا. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے سنن نسائی کی, اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے طلاق دی تو آپ نے فرمایا 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. ایُلعبُ بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے اندر موجود ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہش یہ نہیں تھی اور نہ قرآن مجید کا یہ منشا تھا کہ لوگ ایک ہی دفعہ وہ 3 جو ان کے ہتھیار ہیں یا 3 ان کے وہ مرحلے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ استعمال کر لیں. اس کا یہی مطلب ہے. اور جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 دفعہ طلاق دیں پھر امساک کریں اچھے طریقے سے, یا یعنی اچھے طریقے سے روک کے رکھیں یا پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. یہ پھر تیسری دفعہ آپ دیکھیں یہ فیصلہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. 2 دے دی طلاقیں, اب تیسری میں سوچے گا, وہ اسی مجلس میں تو نہیں ہو سکتا. اس سے غور کرنا ہے, اس سے جائزہ لینا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں کہ نہیں, میرے بچے ہیں, میرے حالات ہیں, میں نے کیسے جینا ہے, کیسے رہوں گا. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے. تو یہ منشا قرآن کا بھی یہی ہے اور حدیث میں بھی اسی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. باقی یہ ہے کہ جو مجلس والی وہ روایت ہے وہ سندن ثابت نہیں. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حارث ہارون سلیمی خانیوال سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیسے ہیں؟ جان بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے جی, ٹھیک ہے جی. جی جی فرمائیے. ہاشم صاحب سر میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے بعد جو 3 وطر پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو اسے صبح کے وقت میں لے کے جایا جا سکتا ہے؟ اور کیا تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے, ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہے, یا تراویح جس نے پڑھ لی ہے وہ تہجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ شکریہ حارث صاحب کال کے لیے. جی محترم یزمانی صاحب فرمائش ہے کہ جواب آپ ہی دیں گے. خانیوال سے آیا نا. جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بارہا یہاں پر بیان ہو چکی ہے کہ نماز تراویح, تہجد اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اگر اس کو نماز عشاء کے متصل بعد پڑھیں تو یہ نماز تراویح ہے جس کا عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں, اور اگر عام دنوں میں رمضان کے بعد پڑھتے ہیں تو تہجد وہ آخری رات کے حصے میں پڑھتے ہیں. تو اگر کسی نے نماز تراویح پڑھ لی ہے امام کے ساتھ تو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل جو بھی امام نے پڑھایا ہے, وہ 11 رکعتیں پڑھائی ہیں, وہ 13 پڑھائی ہیں, وہ 9 پڑھائی ہیں وطر سمیت, تو امام کے ساتھ وہ پڑھ کے مکمل جائے وطر سمیت. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتی ینصرف, یہاں تک کہ وہ اپنی نماز مکمل کر کے فارغ ہوتا ہے, تو پھر اب یہ بھی نماز مکمل کر کے جب جا کر سو جائے گا تو رات کا باقی حصہ سوئے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرے جو بھی ہے, تو رات کا جو باقی حصہ ہے وہ اس کے لیے قیام کی حالت میں لکھا جائے گا. اس لیے یہ وطر امام کے ساتھ ہی پڑھنے چاہیے. اور اگر کسی نے تراویح اور وطر امام کے ساتھ پڑھ لیے ہیں تو اس کو دوبارہ تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دوبارہ اٹھتا ہے, صبح سحری کے وقت وضو کرتا ہے, 2 رکعت 4 رکعت اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, لیکن اس سنت پر اگر عمل کرے اور اسی کو کافی سمجھے تو اس میں انشاءاللہ اجر زیادہ ہوگا. بالکل. اور سحری کے وقت قرآن پاک کی ویسے تلاوت کر لے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, تو یہی زیادہ مناسب. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی احمد صاحب فیصل آباد سے. سوال کیا ہے تو وہ اپنا نا علامہ صاحب جواب دے رہے ہیں. آپ ریپیٹ کر دیں سوال, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ میرا آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے, سوال کیجیے گا. میرا سوال آ گیا, وہ جواب دینے لگے, مجھے سننے لگے. ابھی آپ کا سوال نہیں آیا, آپ اس کو ریپیٹ کر دیں, دوہرا دیں پلیز. علی احمد صاحب فیصل آباد سے. میں فیصل آباد سے سوال کر رہا ہوں کہ اصالِ ثواب جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ علی احمد صاحب فیصل آباد سے. جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. ان کا جو سوال ہے وہ تو بڑا مختصر سا اس کا جواب ہے. والدین کو ایصال ثواب کا اصل میں جو درست طریقہ ہے یا کن چیزوں سے ایصال ہوتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف پیغام اور آپ کا فرمان کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں اور 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ ہے, جو اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر گیا ہے, جو بھی ادارے یا کوئی کام ایسا, چاہے وہ مسجد ہے, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ پانی کا کوئی نظام ہے,
تو جب تک وہ جاری رہے گا لوگوں کو نفع ملتا رہے گا، اس کو بھی اجر ملتا رہے گا، یہ آدمی کا اپنا ذاتی عمل ہے، یا اس کے بعد پھر اس کی اولاد اس کے لیے اس طرح کا کوئی اہتمام انتظام کر دے۔ دوسرا وہ او علم ینتفع بھی، ایسا کوئی علم پیچھے چھوڑ گیا ہے کتاب کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے علماء تشریف فرما ہیں کہ نیک اولاد صرف دعا نہیں، اس کے علاوہ بھی جو نیکیوں کے کام انجام دیں اپنے والدین کے لیے، ان کی طرف سے اگر انہوں نے حج نہیں کیا حج کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کیا عمرہ کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ درست طریقے ہیں جو ایصال کرنے کے۔ اولاد ویسے بھی اگر نیکی پر قائم رہے گی، ظاہر ہے کوئی وہ کام جب کرے تک گی والدین، وہ چونکہ ان کی وہ یوں سمجھے ایکسٹینشن ہے، ایک اور زندگی ہے، اگر وہ اس کی اچھی تربیت کر کے گئے ہیں تو جو بھی نیکیوں کے کام کرتے ہیں ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بالکل تو یہی بہترین طریقہ ہے ایصال کا۔ لیکن جو مروجہ ایصال کے طریقے ہیں جن میں کوئی اہتمام کر کے اپنی مرضی کے کوئی کام ڈھونڈ کے کرنا، یا دیکھیں مثال کے طور پہ لوگ ہمیں عام طور پہ ہوتا ہے جی کھانا بانٹنے میں کیا حرج ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے علاقے میں غریبوں، مسکینوں، کمزوروں، ناتوانوں کو کھانا کھلائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے اجر کا اللہ سے امید رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر اس کو آپ کوئی رسم کے ساتھ منسلک کر دیں، کسی خاص طریقے کے ساتھ منسلک کر دیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ آپ ہی کھائیں گے اور اس ایصال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عثمان صاحب سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری فضیلت الشیخ ہاشم عثمانی حفظہ اللہ سے ہاتھ کے حوالے سے ایک طبیعت دریافت ہے، اور شیخ محترم میں نے ہاتھ دیکھی ہے گزشتہ چند دن پہلے کہ میں نے ایک انتہائی سبزہ جگہ سے جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھا ہوں اور خدا پہ کافی بلندی پہ جو ہے نا میں نیچے سے منظر بھی دیکھ رہا ہوں اور بڑا خوشگواریت سی فیل ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے اس کی طبیعت بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ عثمان صاحب۔ جی جی خواب کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، جہاز کے ذریعے سے، اور اس میں سبزہ بھی دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑا نا سکون اور سرور ملا ہے مجھے۔ تو جب کہ آدمی اپنے آپ کو پرواز کرتا ہوا دیکھے کسی جہاز کے ذریعے سے، تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوں گے اور وہ اچھی کیفیت میں۔ اب جو بھی ان کی سچویشن ہے، مالی معاملات ہیں یا گھریلو معاملات ہیں، بعض دفعہ آدمی گھریلو زندگی سے، اگر یہ شادی شدہ ہیں تو بعض دفعہ گھریلو زندگی سے آدمی پریشان ہوتا ہے، یا پھر مالی معاملات کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ جو موجودہ کیفیت ہے اس سے بہتر کیفیت میں یہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے۔ سرسبزہ یہ بھی خوشحالی ہے، پرواز یہ بھی بلندی ہے، ایک اچھی حالت میں منتقل ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فاروق صاحب بہاولپور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاروق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا پلیز، کیا تعبیر پوچھنا چاہیں گے؟ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کپڑے دھلے ہوئے بالٹی میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے بالٹی اٹھائی ہے، تار کے قریب جا کے اس کو رکھا ہے، تو کپڑے اٹھا کے تار کے اوپر ڈالنے لگا ہوں، تو جو کپڑے تھے نا وہ میری اہلیہ کے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کپڑے کا کچھ حصہ نا پھٹا ہوا ہے، گھٹنے کے قریب سے کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے، تو میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ یہ کیا ہے، تو وہ گھر کے دوسری طرف وہ موجود تھی، پچھلی سنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی عثمانی صاحب، یہ خواب آج آپ سحر ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، لوگ اپنی خوابوں کی تعبیر ہی پوچھیں گے۔ یہ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ کے پروگرام کی مقبولیت ہے کہ لوگوں تک ماشاءاللہ الحمدللہ پہنچا ہوا ہے، اور اسی میں سے چلو مجھے بھی کچھ ٹائم مل گیا۔ بالکل اسی طرح ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا۔ تو یہ جو کپڑے دھوئے ہیں انہوں نے، اور کپڑے دھلے ہوئے بھی اہلیہ کے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی شلوار میں کچھ چیز پھٹی ہوئی نظر آئی، تو یہاں میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، یا پھر کوئی معاملہ کوئی درار ڈال سکتا ہے، یا پھر بعض دفعہ
حالات اب کال پہ نہیں ہے، پوچھا جا سکتا تھا، اگر موجودہ حالات ان کے میاں بیوی کے تعلقات ماشاءاللہ بہت مثالی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے وہ دراڑ ڈالنا چاہتا ہے کہ شوہر کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کیوں شلوار پھٹی ہوئی ہے، شلوار یعنی ایک عزت کی طرف، تو کیوں جو ہے نا اس طرح سے ہوا ہے، تو شیطان ایک چیز وسوسہ یا شک ڈالنا چاہتا ہے، تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، پاکیزہ زندگی ہے، تو یہ محبت اور پیار سے رہیں، انشاءاللہ کوئی معاملہ پریشانی والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب محترم، گناہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں کئی قسم کے اثرات ہیں، جیسے ہر عمل کا انسان پر اثر ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے تو اسے راحت ملتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، اسی طرح سے انسان نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی بھی ملتی ہے، تو بعین ہی جب اس کو آپ معکوس شکل میں دیکھتے ہیں تو انسان جب گناہ کرتا ہے، دیکھیں گناہ کا تعلق ایک تو ہے آپ کی اپنی ذات سے ہے، اور بعض گناہوں کا جیسے فاروقی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تعلق ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی ہے، تو جب آپ پورے معاشرے سے بھی بعض اوقات ایک ہی گناہ کا جو معاملہ ہے وہ پورے معاشرے پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قتل ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ظاہر ہے صرف ایک آدمی تک محدود نہیں رہتا، اس کے اثرات بھی دور تک پھیلتے ہیں، تو ہر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہ کرے گا تو گناہ کے کئی قسم کے اثرات ہیں، ایک تو اس کے روحانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ جب بھی گناہ کرتے ہیں تو جو جس رینک پہ آپ اللہ کے ہاں ہیں اس رینک سے گرتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، آپ جتنا بڑا گناہ کریں گے، اگر کوئی شخص کفر ہی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اپنے اعمال کو تباہ کر لیتا ہے، تو گناہ کی سنگینی کے ساتھ یا اس گناہ کی حیثیت کے ساتھ اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر گناہ ہی اتنا بڑا ہے تو یعنی بعض گناہ جیسے قرآن نے کہا کہ اگر آپ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل نکلتے ہیں، ایک بات بھی رسول اللہ کی آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، تو گناہ کی سنگینی اور گناہ کی حیثیت کے ساتھ اثرات اصل میں مرتب ہوں گے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا پھر اس میں جو سماجی اثرات ہیں، پھر معاشی اثرات ہیں، دنیاوی اثرات ہیں اور اخروی اثرات ہیں، تو ہر حوالے سے گناہ کے جو بد اثرات ہیں وہ انسان پر مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کے گناہ کے اگر وہ عام جیسے جھوٹ بولتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنے سے انسان سب سے پہلا ڈاکٹر صاحب گستاخی ہے لیکن کالر ہیں پلیز، کالر لیں گے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد اقبال صاحب ساہیوال سے۔ جی اقبال صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے چینل جو چلتے ہیں جی ان میں لڑکیاں جو اینکرز ہیں وہ ننگے سر آ کے بیٹھتی ہیں بناز سوار کر کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے چینل جو چلتے ہیں، اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا۔ ایک غیر مسلم ممالک میں لڑکی حجاب اپلائی کرتی ہے اور ہمارے ملک میں یہ ایسی میں تو اس کو فحاشی کہوں گا، یہ کس زمرے میں آتے ہیں، یہ ان کے کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اقبال صاحب۔ جی مفتی صاحب آپ بتائیے، بغیر دوپٹے کے اینکرز کا مسئلہ ہے۔ جی عورت جو ہے اس کو پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ اس حوالے سے ایک نقطہ نظر خیر امت کے کچھ اہل علم کا یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ تو بات ہے نا کہ وہ پورا اپنا اوڑھ کے رکھے، اپنا کوئی اسکارف ہو، کوئی حجاب ہو تو جسم کو ڈھانپا ہو، یہ اس بارے میں تو اختلاف نہیں ہے، چہرے کا پردہ یا ہونا یا نہ ہونا چلیں اس کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے کئی لوگ قائل ہیں، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے چہرے کا پردہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم دیکھیے بحیثیت قوم ہم لوگوں کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارا جو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ جو میڈیا ہے، میڈیا بالکل، تو میڈیا پہ ہم ایسی کوشش کریں کہ اس کے ذریعے سے حیا پھیلے، اس کے ذریعے سے نیکی کا جو رجحان ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو، نہ یہ کہ ہم
بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں تو اس میں بھی خواتین کو شامل کیا جاتا ہے، کیوں؟ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. اب دیکھیں ظاہر ہے کوئی شخص دیکھے گا اگر تو اس کے وہ اثرات مرتب ہوں گے، جیسے ہم گناہوں کے اثرات پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ وہ روزے کا کیا وہ اثر باقی رہے گا اور کیا اس کی حالت ہوگی. اس وجہ سے اگر ہم بحیثیت قوم یہ سوچ لیں کہ ہمیں قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے، اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ با حیا، پروقار اور اچھی قوم ہم بنیں، تو اس کے لیے پھر پیرامیٹرز ایسے ہونے چاہیے کہ ہم یہ جستجو کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے اسے ہم شریعت کی نگاہ میں، ہم اپنی نگاہ میں نہیں کہتے، جو شریعت نے جسے ناجائز قرار دیا تو اسے ہم اپنے آپ کو روکیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بڑی حیا پھیلے گی، ادب احترام ہوگا، مقام ہوگا، وقار ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رقیہ صاحبہ خانوال سے. السلام علیکم. السلام علیکم. رقیہ صاحبہ السلام علیکم. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں رقیہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی ماشاءاللہ پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے اور تمام مفتی صاحبان کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے. شکریہ آپ کا بے حد. خواب کی تعبیر کے ماہر موضوع جناب ہاشم یزمانی صاحب ہر خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت اچھا بتاتے ہیں، جس سے نہ صرف خواب دیکھنے والا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میرا خواب ہے کہ میں قبرستان کی طرف جا رہی ہوں اور مجھے راستہ نہیں ملتا، مشکل سے میں قبرستان تک پہنچتی ہوں اور وہاں پر میرے ہسبینڈ کی قبر مجھے نہیں ملتی، تو وہاں پہ ایک دربار ہے، میں اس کی زیارت کر کے میں واپس آ جاتی ہوں. اس خواب کی تعبیر. جی ٹھیک ہے محترم یزمانی صاحب. جی ان کے شوہر یعنی قبر تک پہنچنا چاہتی ہیں لیکن قبر تک نہیں پہنچ پائیں، تو ان کا گھر سے نکلنا، اپنے شوہر کی قبر تک پہنچنا، یہ وہ یادیں ہیں جو یادوں کی وجہ سے انسان یاد کرتا ہے اپنے مرحومین کو. تو ہمیں بھی جب کبھی یاد آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کر دعا تو جہاں سے مرضی کریں، لیکن جو دل کو ایک سکون اور ایک موت کی یاد قبر کو دیکھ کر آتی ہے تو یہ وہ یادیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی قبر تک پہنچنا چاہتی ہیں. لیکن اگر قبر نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، تو یادیں موجود ہیں اور انہی یادوں کو دعاؤں کے ذریعے سے تازہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ جو ماحول ہوتا ہے نا، اچھا گزرا ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جانا چاہتی ہیں. بس اوقات آدمی چاہتا ہے کہ خواب کے اندر نظر آ جائیں، اب یہ خواب کے اندر قبر تک پہنچنا چاہ رہی ہیں، بس دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم مسز اختر صاحبہ لاہور سے. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. یہ میں نے پوچھنا تھا، بیٹے ہیں جو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں مفتی صاحب، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے 5-6 انڈے ہیں اور ان انڈوں کے اندر سے نا بچے نکالے ہیں میں نے توڑ کے، تو وہ نا بچے جب میں نے نکالے ہیں تو وہ پورے یعنی کہ وہ چوزے کے بچے نہیں تھے، تو نا ایک بچہ بالکل صحیح نکلا لیکن وہ بھی نہیں ہل رہا تھا. میں نے سارے بچوں کو نا ایک کپڑے میں ڈال کے اور نا سائڈ پہ رکھ دیا کہ شاید یہ اٹھ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. ریپیٹ کیجیے گا، آواز صحیح نہیں آئی. اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا ذرا، پیچھے سے انٹرپٹ ہو رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا 5-6 انڈے ہیں اور ان کو میں توڑ کے ان میں سے نا چوزے کے بچے نکال رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ نا میں نے نکالے جب بچے تو وہ سارے بچے یعنی کہ چوزے کے بچے پورے نہیں بنے ہوئے تھے، ایک چوزے کا بچہ تو پورا تھا لیکن وہ بھی نہیں ہل رہا تھا. پھر میں سارے بچے اکٹھے کر کے نا چوزے کے بچے انڈے میں سے نکال کے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر تو میں نا ان کو رکھ دیتی ہوں کہ شاید یہ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کیا مطلب پوچھیے گا کہ ان کی اولاد آپ کی کتنی ہے، بچے اس وقت، اور ان کی عمریں کیا ہیں؟ جی مسز اختر صاحبہ یزمانی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. آپ کی عمر، آپ کے بچے، ان کی عمریں کیا ہیں؟ اصل میں ٹی وی آن ہے پیچھے، اس کی وجہ سے.
ان کی اگر اولاد بڑی ہے نا تو یہ آگے نسل انشاءاللہ بڑھنے کی طرف اشارہ ہے، تو پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی محترم ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ آج یزمانی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو خود بڑا فیضیاب ہوتے رہتے ہیں جی، اور کئی ایک خواب جو ہیں وہ نہیں بھی دیکھے ہوتے تو لگتا ہے کہ دیکھ لیے ان کے ذریعے سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مختلف قسم کے یعنی اس کے دینی نقصانات بھی، دینی اور روحانی اثرات بھی ہیں، پھر سماجی اثرات بھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر سماجی اثرات کی اگر ہم بات کریں، ایک آدمی غیبت سے باز نہیں آتا، ایک عورت غیبت سے باز نہیں آتی، تو ظاہر ہے جو سب سے برا اثر پڑتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ہر وقت آپ کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں نے جس کے بارے میں غیبت کی ہے اسے خبر نہ ہو جائے، اور جیسی خبر ہوتی ہے تو پھر ہمارے سامنے ہے کہ معاشرہ جس انداز سے گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بہت قرابت دار جو جن کا ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا، وہ پھر ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ اپنی زبان کو روک کے رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کے بارے میں ہمارا اپنا تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ یہ بات دوسرے کے بارے میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جیسے ہم گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان راہ چلتے ہوئے لوگوں پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی اور اس کے بہن بیٹی پہ تبصرہ کرے تو یہ قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سماجی اثرات بھی ہیں، پھر اس کے معاشی اثرات بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ایسے کسی گناہ میں، مثلا مثال کے طور پہ آپ رزق حرام کماتے ہیں، تو ابھی اس کے اتنے معاشی اثرات ہیں کہ ایک تو آپ نے جو کمایا وہ حرام ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جس کی پرورش کی، اس پرورش کے ساتھ آپ نے جس کو پروان چڑھایا، اس کی حالت یہ ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ بیت اللہ میں پہنچا ہو اور اللہ اللہ کرتا ہو، یا ربی کہتا ہو، لیکن اس کا کھانا پینا، اس کا پہناوا حرام، غذی بالحرام، اس کی کفالت پرورش جو ہے ماں باپ کی طرف سے حرام سے ہوئی ہے، تو اس کے اثرات آپ دیکھیے کہ کتنے برے ہیں کہ حالانکہ کوئی شخص اپنی خوراک بچپن میں خود تو نہیں لے سکتا، ظاہر ہے اس کے ماں باپ ہی اسے پالتے ہیں، اور کافی بڑی ایج تک آتے آتے آج کل کا بچہ 18-20 سال تک تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں اور کون سی روزی رزق وہ کما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے اگلی نسل تک اس کے اثرات چلے گئے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت حرام رزق سے کی ہے تو اس کے معاشی جو نقصانات ہیں، پھر اس معاشی نقصان سے آپ، اثرات سے آپ روحانی طور پر یہاں تک متاثر ہوئے کہ وہ بچہ جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو آپ کے لیے بخشش کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی، وہ بیت اللہ میں بیٹھا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ اس کی نہیں سن رہا۔ سو یہ وہ برے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے جو اخروی اثرات ہیں وہ تو آپ کے سامنے وہ خوفناک ہے کہ آدمی ایسے گناہوں کے ساتھ وہاں موجود ہو کہ اس کی نیکیاں برباد ہوں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ جو مفلس کی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے آخرت کا، تو لوگوں نے کہا دنیا میں جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، تو آخرت میں جس کے پاس اعمال یا نیکیاں نہیں ہوں گی وہ مفلس ہوگا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے پاس نیکیاں تو پہاڑوں کی طرح ہیں اور اس کی نیکیاں عظیم ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ جن کے بارے میں یہ سوچتا تھا یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کسی کی ذات کے بارے میں تبصرہ، کسی کو دھکا، کسی کو گالی، کسی کو پریشانی، وہ سب لوگ آج کھڑے ہو کر مطالبہ کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کاٹ کاٹ کے ان کو دے رہا ہوگا، وہ بدلہ پورا کیا جا رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور مطالبہ کرنے والے موجود، کیونکہ مزاج تھا نا، مزاج تھا کہ وہ اپنی زبان کے بارے میں آزاد ہے، اپنی نظروں کے بارے میں آزاد، مزاج یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور آج اس کا نقصان یہ ہے کہ بڑے بڑے اعمال سے جو نیکیاں کما کر اللہ کے پاس لے کے گیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور غلطیوں کے ساتھ اس کی تباہی ہو گئی ہے کہ اب وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہ ان لوگوں کے گناہ لے کر اب اس کی گردن پہ ڈالے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ کتنا خوفناک عمل ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بڑی یعنی یہ حدیث سن کے کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان نے زندگی میں اتنی نیکیاں کی اس کے باوجود گناہ جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتا رہا۔ یا اس کو آپ دوسری شکل میں دیکھیں، وہ جو تہامہ پہاڑوں والی آپ نے یاد کروائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کی جن کے اعمال یا جن کی نیکیاں جو ہیں وہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اب یہ یزبانی صاحب وہاں رہ کے آئے ہیں اور فاروقی صاحب بھی، تو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ممکن ہے انہوں نے کبھی تہامہ پہاڑ دیکھے، ہم نے تو پڑھا ہی ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کوہ سلیمان ہے یا مختلف ہندو کش کا سلسلہ، تو گویا
اتنے عظیم اس کی نیکیاں اعمال ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ راکھ کا ڈھیر بنا کر ان کو اڑا دیا جاتا ہے. اور سبب کیا ہے؟ جیسے اور ہم تو خیر پریشان نہیں ہوتے نا اس بات پہ. میں وہ جملہ جو ہے نا صحابہ کا کہ فوراً انہوں نے کہا کہ صفہم لنا یا رسول اللہ وجلہم لنا یا رسول اللہ. وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری طرح کی نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، جہاد کرنے والے، یعنی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزار کر نیکی اور نیک اعمال انجام دینے والے، لیکن جب یہ اپنی تنہائی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ جو حدود ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اپنی تنہائی میں. تو ان کا اور اس کو چھوٹا سمجھنا ہوتا ہے انسان، نوجوان خاص طور آج وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرے موبائل کی بات ہے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو میں میسیجز کر رہا ہوں، یہ جو میں خفیہ دوستیاں کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو روٹین میٹرز ہیں. اب یہ جس گناہ کو اس نے چھوٹا سمجھا، اس کا نقصان یا اس کے اثرات کتنے خوفناک ہیں کہ تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال نیکیاں اس کے پاس ہوں، لیکن وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے اپنے موبائلوں کے ساتھ کی جانے والی جو چھیڑ چھاڑ ہے، اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج آخرت میں اس کے پاس ایک بھی عمل باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، یعنی گناہوں کے حوالے سے، ان کی سنگینی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. فرمائیے گا شرک اس قدر سنگین اور اکبر الکبائر کیوں ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو نصوص بتاتی ہیں کہ یہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ. ایک تو قرآن مجید میں جو اس کی سنگینی بیان کی گئی کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے. اور یہ وہ عظیم جو حکیم ہیں لقمان، ان کے اقوال میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اللہ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولادوں کو حکمت کی سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شرک سے دور رکھنا ہے. شرک کی کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی حالت وہ ہمارے ذہن میں، تصور میں کہیں بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اکبر الکبائر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ آج چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے بھی ہیں. ہم نے دیکھا حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں نہیں بچتے. یعنی انہوں نے اس کو گناہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے جو تصرفات ہیں اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا وہ ایزیلی وہ کر دیتے ہیں. اور عموماً تو لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی دوسرے کو پکاریں تو یہ بھی شرک ہے. اس کو تو لوگ گناہ بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی دوسرے معبود کو کوئی پکارتا ہے تو اس کے لیے بھی جہنم ہے، اس کی بھی بڑی سزا بیان کی گئی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اس کا کسی کو ہمسر قرار دینا یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اور جو سورہ اخلاص ہے، اب دیکھیے کہ اس کو یہ ہے مختصر صورت، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ ایک سورہ اخلاص پڑھنا وہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر قرار دیا گیا. اتنی اہمیت کیوں؟ اس سے پوری یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے اور وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور سب کو اس کی حاجت ہے. تو یہ جو اظہار ہے نا، دراصل یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ازواج کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو کوئی پرابلم لاحق ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں کہتے، یہ بتاتے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی. اب یہ کہنے سے اس کی وہ مشکل دور ہوگی. کیوں؟ کہ اس کی زندگی کے اندر شرک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی وجہ سے جو اس کی زندگی کے اندر موجود ہے اس کے وہ پرابلم وہ دور کر دی. اور یہ اصل میں وہ یقین کی باتیں. آج لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں نا جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت میں کوئی ایسی پرابلم نہ ہو جس کی وجہ سے
ہمارا وہ یقین کی وہ کیفیات بن نہیں پا رہی. بالکل ٹھیک. ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. گناہوں کی سنگینی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب نے ابھی گناہوں کے انسان کی صحت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی. ساتھ ہی ساتھ محترم شیخ ہاشم یزمانی صاحب آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی کر رہے ہیں. آپ کے مسائل کا حل بھی ادھر ہو رہا ہے. ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا اذان فجر تک، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. 04211170000 پر آپ کی کالز ریسیو ہوتی ہیں اور آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200. بریک میں جانے سے پہلے گناہوں کے نتائج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. محترم ہاشم یزمانی صاحب، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت فرما دیجیے گا. اس آیت میں بڑے بڑے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے، چھوٹے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا تذکرہ ہے. بڑے بڑے گناہوں کا مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن گناہوں کے ساتھ اللہ نے جہنم کی عذاب کی وعید سنائی ہو وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الذین یجتنبون کبائر الاثم کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور برے کاموں سے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، کبیرہ گناہ اور فاحشہ، دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. کبیرہ یعنی سب سے پہلے ذنب گناہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ہوتا ہے، اور پھر اس بڑے گناہ کے اندر بعض دفعہ بہت زیادہ شناعت اور قباحت آ جائے تو وہ فاحشہ ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ کسی کو زخم لگانا، یہ چھوٹا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. کسی کو آپ نے زیادتی کی، لیکن اب کسی کو قتل ہی کر دیا جائے تو وہ اس کی فاحشہ کی صورت ہو جائے گی. اب اگر آپ نے کسی کی طرف یعنی کسی نے کسی کی طرف بری نگاہ سے دیکھا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ گناہ ہے. اور اگر استمرار کے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. لیکن اب اگر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر زنا کی طرف خدا نخواستہ وہ آدمی بڑھتا ہے تو یہ فاحشہ ہو جائے گا. تو فاحشہ چھوٹے بڑے گناہ کی جو آگے قبیح ترین صورت ہے، یہ اس کی ایک کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فاحشات سے بچتے ہیں، الا اللمم، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ تو انسان اپنی کوشش بسیار کے باوجود بچ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی راہ چلتے انسان کی نگاہ کا، نظر کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی گفتگو کے اندر، یعنی احتیاط کے باوجود الا اللمم چھوٹے چھوٹے اس طرح کے المام ہم کہتے ہیں نا، اس کو اس کا المام ہے. تو المام یعنی تھوڑا بہت ٹچ ہو ہی جاتا ہے گناہوں کا، انسان جتنی بھی کوشش کرے. یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ صغیرہ گناہ ہوئے ما سلف، جو کہ زمانہ ماضی کے اندر بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے. اگر کسی نے زمانہ ماضی میں، زمانہ جاہلیت میں، توبہ سے پہلے کالر ہے کبیرہ گناہ صاحب ایک پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیالکوٹ سے مقصودہ صاحبہ، جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لوگ اکثر ہی یہ ہم تو ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت پہ صدقے، اپنے صدقے، مگر بعض لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے. یہ دعا ہونی چاہیے کہ یہاں جو میں نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنے صدقے دعا ہونی چاہیے یا حبیب کے صدقے، یہ مجھے کلیئر کرے. جی ماں جی، بہت شکریہ کال کے لیے. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا. جی، یہ جو صدقے کا لفظ اس صورت میں، اس معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو وسیلہ دینا کسی کا. تو وہ جو وسیلہ دینا ہے، اس حوالے سے جو ہمیں ثابت شدہ بات ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. مثلا ہم کہیں یا اللہ تیری رحمت کے صدقے، یا ہم کہیں تیری رحمت کے وسیلے سے اور تیرے عفو کے، تیرے کرم سے ہم یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ دینا اور صفات کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے سے پیارے نام ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارو. تو اس میں کسی بھی صفت کا آپ تذکرہ کر کے اللہ کو پکار سکتے ہیں. دوسرا جو ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا وسیلہ دے دے. جیسے کہ غار میں رہنے والے پھنس جانے والے 3 لوگ تھے، تو ان پہ جب پتھر آ گیا اور وہ بند ہو گئے اس میں، تو انہوں نے تینوں نے اپنا اپنا ایسا عمل پیش کیا جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا. تو اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یہ صحیح مسلم اور دیگر کتب کی حدیث. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو وہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کریں. تو جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ دینے کا، جہاں تک میرا علم ہے ایسی کوئی حدیث نہیں. ایک حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یعنی ان کے متعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی قحط آتا تھا تو وہ کہتے تھے اس سے پہلے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کراتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا تیرے حبیب کے چچا کے ساتھ ان سے عرض کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیک بندوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، ان کا وسیلہ دینا ایسا کسی احادیث مبارکہ سے ہمارے علم کی حد تک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر سلیم صاحب شیخو پورہ سے، جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم. جی حضرت، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کچھ عرصے سے نا مجھے کچھ خواب آ رہی ہے کہ جیسے کہ میں سعودیہ پہنچ رہا ہوں، جدہ پہنچ رہا ہوں، لیکن مکہ یا مدینہ نہیں پہنچ رہا. اب کچھ جستجو ہے دل میں جانے کی، عمرہ کرنے کی، لیکن خواب میں مجھے اکثر بار بار یہی آتا ہے کہ میں سعودیہ پہنچ گیا ہوں، اور لیکن مکہ اور مدینہ آگے نہیں خواب میں آ رہا، نظر دکھائی دے رہا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. جی محترم یزمانی صاحب. اب انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ جستجو ہے، تو جستجو جب ہوگی تو خواب کے اندر تو مکہ مدینہ سعودیہ جدہ، جو کہ مکہ مدینہ کے لیے انٹرنس ہے، یعنی جب آپ سعودیہ میں فلائٹ جاتی ہے یا مدینہ پہلے جاتی ہے حجاج کی یا معتمرین کی، یا جدہ میں، تو مکہ مدینہ ان کے ذہن پہ سوار ہے. جستجو بھی ہے، سوار سے مراد یہ محبت اور سرشاری ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا. تو وہ جو کیفیت ہے نا دل کی، جب مکہ مدینہ کا نام آتا ہے تو دل کے اندر ایک کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. تو یہ اس کیفیت کی وجہ سے جا رہے ہیں خواب کے اندر، تو انشاءاللہ پہنچیں گے. ان کی جستجو میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم علی صاحب بورے والا سے. السلام علیکم. تو یہ ابھی تو انہوں نے بات کی تھی ہمارے ساتھ. جی قاسم علی صاحب آپ اپنا سوال کیجئے گا پلیز، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قاسم علی صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اختر بات کر رہا ہوں میں. جی اختر صاحب فرمائیے. اچھا ایسا ہے کہ مجھے خواب آیا تھا، میرے والد صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے اور میرے بھائی کو بھی پیسے دیے تھے، تو میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا تعبیر ہوگی. اور خوش مزاج تھے والد صاحب کافی. پوچھیے والد صاحب آپ کے والد صاحب حیات ہیں آپ کے؟ فوت ہو گئے ہیں 5 سال ہو گئے انہیں. ٹھیک ہے اختر صاحب بہت شکریہ. جی یزمانی صاحب. فوت شدہ خوش مزاج، انہوں نے کہا خوش کیفیت کے اندر ہیں اور پھر پیسے دیتے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ان کی جو کیفیت ہے، یعنی جو والد مرحوم ہیں انشاءاللہ وہ مرحوم ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کر دی ہے انشاءاللہ. یہ ان کے لیے ایک اشارہ ہے، اطمینان ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایک اچھی کیفیت میں ہیں. اور جب وہ دے رہے ہیں ان کو تو وہ اگلے جہان میں جا کر دینے والی کیفیت میں ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انعامات میں ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مالی طور پر کوئی ایسی جگہ جو اس وقت روٹین کے ان کے اخراجات ہیں ان سے ہٹ کر کہیں کوئی پیسہ خرچ ہونے کی جگہ بنے گی.
ٹھیک ہے، یعنی گھر میں کوئی آپریٹ یا کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کا مسئلہ، لیکن وہ جو پیسہ یہ ڈھونڈیں گے اس پیسے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا ٹھیک انشاءاللہ۔ کالر ہیں جی کوئی؟ ڈاکٹر صاحب محترم، توبہ کرنے کے بعد انسان نے پھر سے وہ گناہ کر لیا، اور جس گناہ سے توبہ کی تھی پھر شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بار بار گناہ ہوا، پھر توبہ کرنی ہے، پھر توبہ کرنی ہے، انسان توبہ سے ہی رک جاتا ہے۔ دیکھیں انسان تو ہے یہ نا کہ وہ غلطی کرے گا، پھر اگر مومن ہے تو رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جتنی بھی ظاہر ہے آپ کی کیفیت اچھی سے اچھی ہو آپ پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر بہت اچھی بات تو یہ ہے، توبہ کا اصل معنی تو یہی ہے کہ آدمی جب ندامت محسوس کرتا ہے، اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر توبہ کی قبولیت کی شرائط میں یہ بات ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ لیکن اس کے باوجود اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان لوٹائے گا اپنے آپ کو بار بار، یہ فطری طور پر غلطی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اور ایک فرق اس میں ضرور کر لینا چاہیے کہ جو کبیرہ جرائم ہیں یا گناہ ہیں ان کی طرف آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایک ہے جیسے یزمانی صاحب نے بھی بات شروع کی اور وہ مکمل نہیں ہم سن سکے، ان کا وہ جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا شاندار ہے کہ آپ چھوٹے گناہوں کو وہ آپ سے ہو جاتے ہیں، آپ اس سے بچنا بھی چاہیں تو معاشرے میں رہتے ہوئے چاروں نہ چار آپ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہی رہتی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جب حضرت ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ قرآن مجید میں جملہ پڑھا ہے، میں یعمل سوءا یجزى بہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی غلطی کا اس کو سزا ملے گی، تو آپ نے انہیں 3 سوال کیے تھے۔ کیا آپ سوال سنیں گے؟ پر ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد ندیم صاحب لاہور سے۔ جی محترم فرمائیے۔ جی اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ، آپ فرمائیں۔ جی سر، میں نے جو ہے نا ایک سوال تو یہ پوچھنا کہ نماز کے دوران جو پوائنٹیں ہیں وہ نیچے ہونے چاہیے گھٹنوں سے، یا کہ اوپر سے بندہ فولڈ کر سکتا ہے شلوار کو؟ تو اگر نہ بھی کرے تو کیا نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے، آپ وہ شلوار نماز کے دوران، اس کا جواب آپ دیجئے۔ تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، یعنی جو ایسے جرائم ہیں جن کے ارتکاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس قدر نالاں ہوگا کہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے مختلف حدیث ہیں جو 3 کی ایسی بات ہے، تو ان میں سے ایک گناہ یہ ہے والمسبل الازار، یہ جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، یہ عام زندگی ہے۔ جب عام زندگی میں اتنا سنگین گناہ ہے تو نماز تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس سے بچیں، اور پھر یہ حکم دینا باقاعدہ طور پر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی شلواروں کو، اپنے کپڑوں کو بلند رکھیں، اور اوپر سے ہی فولڈ ہوگی شلوار، ظاہر ہے کوئی بھی کپڑا اوپر سے ہی فولڈ ہوگا، ماں سوائے پینٹ وغیرہ ٹراؤزر وغیرہ کے، تو اوپر سے فولڈ ہونا، یعنی تہبند اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے تو وہ اوپر سے ہی فولڈ ہوتا ہے، اس کو اوپر سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو آپ اگر مستقل آپ پینٹ پہننے والے ہیں تو اپنی پینٹ کو پہلے سے آپ آلٹریٹ کروا کے رکھیں، آپ اپنے ٹراؤزر کو آلٹریٹ کروا کے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، دنیا بھر میں ایک دائی ہیں اور وہ مسلسل پینٹ یوز کرتے ہیں اور ان کی پینٹ جو ہے وہ ان کے ٹخنوں سے بلند ہوتی ہے، بالکل اسی طرح۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اوپر رکھنا چاہیے، اور تبھی جب آپ روٹین میں بچیں گے تو پھر لباس کی وہی کیفیت ہے، وہ آپ کو روٹین میں اونچا رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ روٹین میں ہی نیچے رکھتے ہیں یا نماز کے دوران آپ اوپر کر بھی لیتے ہیں اور بعد میں باہر آ کے آپ باہر نیچے کر لیتے ہیں، تو یہ سنگین ترین جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد افضل صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار اونچی آواز سے کرنا چاہیے، خاموشی سے کرنا چاہیے تاکہ دوسرے نمازی ڈسٹرب نہ ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد ہو، آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور پھر آپ کا بہت شکریہ ان جذبات کے لیے، بہت شکریہ محمد افضل صاحب۔
جی محترم مفتی صاحب فرمائیے گا، نماز کے بعد اذکار اونچے کرنے چاہیے یا آہستگی سے؟ جہاں تک تعلق ہے نماز کے بعد فوری اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کے بارے میں تو حضرت ابن عباس کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے اختتام کو اس تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے جو مسجد میں آتی تھی نا. نماز ختم ہوئی اور تکبیر کی آواز آتی تھی، گونجتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس وقت عمر میں اتنے بڑے نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہچان لیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے. اس کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ سب نے اپنے طور پہ کرنے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ اگر سارے اونچی پڑھیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. بالکل. یزمانی صاحب وہ شارٹلی اپنی اس آیت کی تفسیر کو مکمل کر دیں. جی 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 ضرور ضرور. شاید کالر کا اشارہ اس طرف ہے کہ بعض مساجد میں بالاہتمام یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ورد جو ہے وہ نماز کے اختتام کے بعد باجماعت بلند آواز سے کیا جاتا ہے، تو وہ ایسا عمل درست نہیں ہے. میں اس لیے یہ ٹانکا لگایا تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی یزمانی صاحب. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے تم بچو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد چھوٹے ہو جائیں تو یعنی اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑوں کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ نا تو تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. جیسا کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، وضو کیا، وضو کے ساتھ چھوٹے گناہ معاف ہو گئے. تو اصرار چھوٹے گناہوں پر اگر کریں گے وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، تم ایسے گناہوں سے بچو جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے. جیسا کہ ابھی ٹخنوں سے نیچے شلوار کا معاملہ ہوا، اس کو معمولی حقیر سمجھا جاتا ہے نا. تو اگر یہ محقرات الذنوب چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے، اگر ان سے بچے گا نہیں آدمی، معمولی سمجھ کے کر، تو یہ المام نہیں ہے. الا اللمم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نادانستہ طور پر کوئی ہو گیا، انسان کوشش کرتا ہے پھر بھی جو ہے نا اس سے ہو گیا. لیکن اگر چھوٹے پر اصرار کرے گا یا معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کا ارتکاب کرے گا حالانکہ حقیقت میں وہ بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماعنا، تو یہ معمولی سمجھے جانے والے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب تلا گنگ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی محترم طاہر صاحب فرمائیے گا. میرے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں 1.5 سال سے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے معذور ہو گیا ہوں، اور میری چارپائی کا کبھی رخ شمالن جنوباً ہوتا ہے اور کبھی مشرق مغرب کی طرف ہوتا ہے. تو میرے پاس کبھی کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے رخ چینج کرنے کا. کیا میں کسی طرف نماز ادا کر سکتا ہوں یا خانہ کعبہ کی طرف منہ ضروری ہوتا ہے؟ اور میرا دوسرا یہ ہے مولانا صاحب سے کہ مجھے کافی خواب دیکھے ہیں کہ میں چلتا ہوں اور کافی اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے مجھے خواب میں چلتے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا. جی اس پہ ایسا ہے کہ اہتمام تو ظاہر ہے قبلہ رخ ہو کے اس کا کرنا چاہیے جہاں تک بس ہو. جہاں تک بس نہیں ہوتا پھر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پھر جہاں تمہارا رخ ہو ادھر کر لو، اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہاں پہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایسی آیت مبارکہ ہیں اور اس قسم کی اور بھی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں چل سکا، کوئی عذر کے تحت ایسا کر نہیں سکا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پاس ہوتا کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا بالفرض یہ شمالاً جنوباً لیٹے ہوئے ہیں، شمالاً جنوباً لیٹے ہیں، تو بھی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں. جو حدیث مبارکہ میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں اور ایسے لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھیں. دوسری صورت اس کی یہ بیان ہے، حدیث سے باقاعدہ نص ہے کہ آپ ایسے لیٹیں شمالاً جنوباً، یعنی ہمارے اعتبار سے ہمارا قبلہ مغرب کی جانب، تو مغرب کی طرف منہ کر لیں، تو اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہ سمجھے پہلو کے بعد، یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف چہرہ ہی یا ٹانگیں اس طرف کرنی ہے، بلکہ اپنا پہلو بھی اس طرف کر سکتے ہیں، اس طرف لیٹ کے.
تو ایسے یزمانی صاحب آپ بھی شارٹلی فرمائیں. انہوں نے کہا بہت سے لوگوں نے مجھے خواب میں چلتا ہوا دیکھا ہے. یہ یعنی اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ دائمی طور پر خود بیمار ہیں, چارپائی پر ہیں, ایکسیڈنٹ ہے تو ظاہر ہے انشاءاللہ جب دوسروں نے دیکھا ہے ان کو, اب آدمی خود اگر صاحب فراش ہے, خود اپنے آپ کو اگر وہ دیکھے, اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی یعنی وہ اس تکلیف کی وجہ سے جو شدت ہے اس وجہ سے وہ جو خواہش رکھ رہا ہے وہ خواب بنا ہے. لیکن جب دوسروں نے دیکھا ہے تو انشاءاللہ یہ امید رکھیں جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب فرمائے گا انشاءاللہ. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ام فہد صاحبہ سیالکوٹ سے, جی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جی میں یہ کر رہا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے قرآن مجید کے ایک جملے کو کوٹ کیا ہے کہ اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ ہر غلطی کی سزا ملے گی, اور کون ایسا ہے جو ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہو. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے ان کی پریشانی اور یہ تردد دیکھ کے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بیمار پڑتے ہیں, کیا آپ کو غم آتا ہے, کیا آپ کو مصیبت آتی ہے؟ جی بالکل, غم بھی آتا ہے, مصیبت بھی آتی ہے, بیماری بھی آتی ہے. تو آپ نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں صبر کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان سے بے ساختہ غلطیاں ہوتی ہیں, یہ صبر سے, بیماری پر صبر سے, مصیبت پہ صبر سے, تکلیف پہ صبر سے, یہ جو غم آپ کو آتا ہے اس پہ صبر سے اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی صاف کرتا چلا جاتا ہے. جیسے یزمانی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے ہی, یا بلکہ ایک اور بڑی شاندار روایت ہے جس میں وہ رمضان کا بھی ذکر ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر. اگر آپ بڑے بڑے جرائم سے بچنا شروع کر دیں تو یہ جو خودکار نظام ہے اللہ تعالیٰ کا دفاعی شیلڈ ہے آپ کے لیے, کہ ایک نماز دوسری نماز کے دوران کے جتنے غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ کو معاف ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. جو پھر 5 نمازوں کا یعنی روزانہ کی یہ شیلڈ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے جمعہ ہی پڑھنا تھا تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, اور وہ جو حضرت اوس والی روایت ہے کہ گھر سے نکلا ہے اور جتنے قدم چل کے آیا ہے. پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نیاز احمد صاحب رائیونڈ سے, فرمائیے گا. جی سر یہ پوچھنا تھا جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے اس میں دائیں رخ کرنا یا بائیں رخ کرنا جو مناسب ہوتا ہے یا جائز نہیں؟ تکبیر اولیٰ میں دائیں اور بائیں رخ کرنا, ہاں جی. تکبیر تحریمہ میں نہیں, جو جماعت کے پہلے تکبیر اولیٰ ہوتی. جی ٹھیک ہے, شکریہ. جی مفتی صاحب. جی وہ تکبیر نماز کی جو اقامت کہی جاتی ہے اس سے وہ مراد لے رہے ہیں, جیسے اذان میں نہیں ادھر رخ کیا جاتا اور بالکل, تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں تکبیر میں ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں, تو تکبیر میں ایسے کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک. تو ویسے معلومات کے لیے تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا نماز کے لیے, اللہ اکبر, اور پھر نماز شروع کرتے ہیں, وہ تکبیر اولیٰ یا اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. یہ ویسے تکبیر اقامت. جی ڈاکٹر صاحب پھر آئے گی کال, لیکن ہم نہیں کوئی بات نہیں, ظاہر ہے ماشاءاللہ میرے جیسے شخص کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ پیغام کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنی توجہ سے دیکھ رہے ہیں, مختلف شہروں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے. میری گفتگو کٹ رہی ہے, کوئی مسئلہ جیسے ایک دوبارہ کال آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاسر ندیم صاحب لالا موسیٰ سے. جی سر. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا احسان, آپ سنائیں خیر و عافیت سے. جی فرمائیے گا. جی اللہ پاک کا شکر ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو یعنی گھر میں بھی لگانا چاہیے کہتے ہیں برکت ہے, اور قرآن پاک لگا ہوتا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی غور سے نہیں سنتے. اگر بندہ کوئی گاڑی میں لگا لیتا ہے تو یعنی قرآن پاک اگر لگا ہوا ہو تو برکت تو اس کی ہوتی ہے, لیکن اس کو یعنی غور سے سننا چاہیے نا. یہ نہیں یعنی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور قرآن پاک لگا ہو, اس کے بارے میں ذرا پوچھنا ہے. جی بہت شکریہ یاسر ندیم صاحب. مفتی صاحب محترم, قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے. قرآن مجید کا ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پھر تم نے غور سے سننا ہے. فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کے سننا, پوری توجہ ہو,
اور وانصتو پھر خاموش بھی رہنا ہے. تو اس وجہ سے پھر رحم ہوگا. یہ قرآن مجید کا ادب ہے. اور اگر لگا دی محض اس لیے کہ برکت ہوگی، ہم اس کی برکت کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید ہے ہی بابرکت کتاب. اس برکت کی وجہ سے دیکھیں رمضان میں جتنی برکات ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہیں. ہم اس کے برکت کا تو انکار نہیں کریں گے، وہ تو ہوتی ہے ہر حالت میں. لیکن جو شخص ایسا لگا کہ وہ باتوں میں مصروف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن مجید کا وہ حق نہیں دیا جو اسے دینا چاہیے تھا. اس پہ غور، فکر، تدبر، بے ادبی کے زمرے میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جو ادب نہیں کر رہا اس کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ ظاہر ہے اس کا ادب نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے. اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات مثلا ایک بندے نے لگایا نا، دوسرے پہلے سے ہی اپنی باتوں میں مگن تھے، ایسا ان کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط کرے کہ وہ سنیں. اگر وہ نہیں سنتے بہرحال یہ اس طرح مجرم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ لگایا نہیں ہے، وہ چلایا نہیں ہے. جیسے بعض اوقات کسی دفتر میں یا بازار میں کوئی لگا لیتا ہے اور لوگ اسے نہیں سن رہے تو نہیں سن سکتے، اپنے کاموں میں مگن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. میرا چھوٹا سا سوال ہے، عمرہ کے سلسلے میں ہم جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بائی ایئر جو ہے جدہ اگر ڈیسٹینیشن ہے تو میقات کی حدود جو ہے وہ بائی ایئر اس کو کراس کر کے جاتے ہیں. کیا اگر احرام جدہ میں باندھا جائے تو ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں جدہ میں پہنچ کر بھی باندھ سکتے ہیں احرام، یا میقات کے حدود سے پہلے بائی ایئر جہاز میں کرنا چاہیے یا یہاں سے باندھنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ بتائیے کہ شرعی کیا حکم ہے. جی شیخ صاحب بہت شکریہ کال کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجیے گا. دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ عورتوں کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ظاہر انہوں نے جو لباس پہنا وہی ان کا احرام ہے. اور مردوں کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے جہاز میں جب آپ یہاں ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ احرام کی چادریں باندھ لیں اور راستے میں صرف نیت کرنا ہوگی. اس وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میقات کا وہ اناؤنسمنٹ آتی ہے باقاعدہ وہاں آپ نیت کر لیں. تو یہ جان بوجھ کے وہاں جا کے جدہ پہ کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ میقات کا حکم یہ ہے کہ آپ کو میقات سے کراس تب کرنا ہے جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. اس لیے میرا تو نقطہ نظر یہی ہے کہ بالکل یہ درست نہیں ہے. کسی صورت میں کوئی شخص بھول گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو پھر دوسرے موجود ہیں راستے کہ آپ قریبی کسی میقات پہ جائیں اور احرام باندھ کے واپس آئیں. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. جی اس میں تھوڑی سی وہ وضاحت وہ یہ ہے کہ میقات سے جب گزرنا ہے نا بندے نے تو اس کو جس نے عمرے کی نیت اور ارادہ رکھتا ہے. اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے، بعض لوگ ان کے عزیز و اقارب وہاں پہ ہوتے ہیں، یعنی میقات کے اندر جدہ میں ہیں، دیگر شہروں میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے ہم احرام باندھ لیں گے. یہ اجازت ان کے لیے تو ہے جو باقاعدہ وہاں پہ ہی رہتے ہوں یا جاتے ہوں، لیکن جو باہر سے جا رہا ہے نا اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے حدود حرم کی لاج رکھتے ہوئے، اس کے آداب کا خیال رکھتے وہ احرام کی حالت ہی میں داخل ہوں. بالکل. اور پہلے جا کے عمرہ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈیلے کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، عمرہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں سے جب بھی جائیں تو حالت احرام میں جائیں، اور اگر کوئی احرام کے بغیر گیا ہے جس کا یہ ارادہ تھا عمرے کا یا حج کا تو اس کو پھر دم پڑ جائے گا وہاں پہ. بالکل جی. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چلا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ پھر دوبارہ باہر جائے کرنے منازل یا دیگر میقات پہ اور وہاں سے پھر آ کے احرام باندھ کے آئے گا. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. راجہ صادر صاحب اسلام آباد سے. جی راجہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب مقتدی جو ہے اتنی آواز میں قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سننی چاہیے یا پڑھنی چاہیے؟ یہ مطلب شریعت کی کیا اس میں احکامات ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پنصورتہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ رحمان، سورۃ ملک، سورۃ مزمل وغیرہ، تو یہ پڑھنے کے لیے جب پنصورتے پہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی پورا وضو کرنا چاہیے یا سنجا کر کے ابھی ہاتھ منہ دھو کے تو میرے پڑھ سکتا ہے جو؟ جی ٹھیک ہے راجہ صاحب بہت شکریہ کال کے لیے. میں دونوں کے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا بھی مفتی صاحب کا. دیکھیں جہاں تک سورۃ الفاتحہ کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح حکم جب دیا ہے
اور آپ نے باقاعدہ وہ جو احادیث ہیں جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، ظاہر لوگ آپ کے پیچھے مکمل ہی پڑھتے تھے، تو اس پر آپ نے انہیں ایک کام سے روکا ہے اور دوسرے کی خود اجازت اور حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ پڑھا کرو مگر فاتحۃ الکتاب. اب جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ ہم سنتے ہوئے بھی پڑھیں گے، جب خود رسول اللہ یعنی پوری دنیا میں کوئی امام اتنا معتبر اتنا بڑا نہیں ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر آپ اپنے پیچھے پڑھنے کی اجازت سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے دے رہے ہیں تو کسی دوسرے کے پیچھے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس آیت مبارکہ کو بہانہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہنے کا حکم دیا، بھی جیسے مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب یہ حکم رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے سب سے پہلے تو، اور آپ کے ذریعے سے عوام تک پہنچا ہے، لوگوں تک پہنچا ہے، امت تک پہنچا ہے، اور آپ اس کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ پہ اتارا ہے اور اس کا بیان بھی آپ پہ اتارا ہے، اس کی وضاحت و توضیحات بھی آپ ہی اتاری ہیں. سو آپ اس حکم کو جاننے والے بھی خود سب سے زیادہ تھے. آپ اس حکم کو جانتے ہوئے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہو، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عذر پیش کرنا مختلف قسم کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال ان کا سورۃ المزمل کے حوالے سے تھا. جی وہ 5 سورہ، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کی صورتوں پہ مشتمل ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا اس کے لیے بھی ہم وضو کریں. دیکھیے قرآن مجید ہو یا اس کی کوئی صورت ہو، اس کے پہلے پڑھنی آپ نے یا کوئی حصہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، اچھا ہے. اس کے اثرات ہیں، جیسے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں کے بھی اثرات ہیں اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد زیادہ ہیں. لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو نہ ہونا اسے قرآن مجید یا 5 سورہ یا کوئی بھی ایسی چیز پڑھنے سے نہ روکے. اور جہاں تک یہ 5 سورہ یا ایسی چیزیں، ایسی آیات یا صورتیں جو لوگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ کی ہوتی ہیں، میرے خیال میں اسی کو روزانہ پڑھنے کی بجائے پورے قرآن مجید کا مطالعہ جاری رکھیں اور پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کی زیادہ اثر انگیزی ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی. کال تو نہیں کوئی اور، تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب نام لکھ رہے ہیں کال کا، اسی لیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محمد منیر صاحب شور کوٹ سے. جی منیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال تھا جی آپ سے، شرک کی وضاحت کر دیں. شرک کی وضاحت کر لیں. شرک کی وضاحت کر دیں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد منیر صاحب، شرک کی وضاحت کر دیں. جی شرک، دیکھیے شرک کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم شراکت نہیں لفظ بولتے، کسی کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کا ہمسر. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یعنی اور اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک ٹھہرانا تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو اس کے یعنی جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی اور کی بھی کی جائے، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کو بھی پکارا جائے، اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے کسی اور کے سامنے ایسے کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھا جاتا ہے کسی اور کا خوف اسی نوعیت کا رکھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ سے امید باندھی جاتی ہے اسی طرح کسی اور سے امید باندھی جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جس طرح محبت ہونی چاہیے اسی طرح کی محبت کسی اور سے رکھی جائے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ شرک کی اقسام ہیں جو معاشرے میں کسی نہ کسی صورت میں پھیلی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی کوئی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا میں یہ چونکہ اب وقت میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو ایک بات بڑی ضروری تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈسکس کرتے اس پہ، اور میرے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے بھی. معاشرے کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو لوگ اس کی کوئی قباحت اس انداز سے محسوس نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک تو ہے گناہوں کے حوالے سے آدمی خود اپنے آپ کو روکے اور بچنا چاہے اسے، اور اسے ان بد اثرات کا اندازہ ہو جو اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اس کے خاندان پہ مرتب ہوتے ہیں، اس کی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے بات چلتے چلتے حشر تک پہنچے گی. دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف، اور یہ بات اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھی رواج پا چکی ہے
کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر مجلس سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس پر داستانیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو خود اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں. اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنی سہیلیوں کے سرکل میں آپ اپنی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان جرائم پر گواہ بناتے ہیں جو آپ نے تنہائی میں کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھرم رکھا، آپ کو بچایا تھا، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، آپ کے دروازوں پہ نہیں لکھا، آپ کے چہرے پہ نہیں لکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور آپ کو ستار نے شفقت فرمائی کہ آپ کے اس جرم کبھی کو اور بار بار اس جرم کو کرنے پر بھی آپ کو لوگوں کے سامنے افشا نہیں کیا. تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ خود اس جرم کا تذکرہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم تینوں کی ایک رائے آئے کہ میرے خیال ایک تو اس حوالے سے خاص طور پہ جو شروع میں ایک بات مفتی صاحب نے ذکر کیا ان 7 مہلک گناہوں کا، اور مجھے لگا کہ وہ یہ بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے درمیان میں کالرز، ہم لاسٹ کال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سلیم صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت آپ کی دعا کراؤں کیا میں تھوڑے کو بچی کے مدے رکھے ٹھیک ہے بات. سوال ریپیٹ کیجیے گا، سمجھ نہیں آئی. حضرت صاحب دعا کرنا ساڈے واسطے بچی کے مدے رکھے رمضان شریف کو بعد دعا کریں گے سر، بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، مشکلات آسان کرے. بہت شکریہ کال کے لیے. جی کال ہے جی کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالیہ صاحبہ حجرہ شاہ مقیم سے، فرمائیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، میری بہن فرمائیں. سر مجھے 5 سال پہلے خواب آیا تھا کہ میرے اوپر 3 چھپکلیاں گر گئی ہیں. اس کے بعد مجھے میرے بیٹا فوت ہو گیا 21 سال کا، میں بہت پریشان ہوں. اب وہی خواب پھر دوبارہ آیا کہ میرے اوپر چھپکلیاں گر گئیں. چھپکلیاں. آپ کی عمر کتنی؟ بیٹیاں ہیں آپ کی؟ جی ایک میری بیٹی ہے، بیٹا میرا فوت ہو گیا 5 سال پہلے. بیٹی کی عمر کیا ہے؟ بیٹے کی عمر 30 سال. بیٹی کی عمر جی کوئی بات نہیں. چھپکلیاں اگر گرتی بہت شکریہ کال. جی اگر چھپکلیاں گرتی ہیں کسی انسان پر تو اب یہ جو بیٹے کی وفات کو جوڑ رہی ہیں نا چھپکلیوں کے گرنے سے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، وہ کسی کو کس وقت برا لے. تو چھپکلی کا گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی توہم پرستی میں نہ پڑیں تو کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے کاٹا نہیں ہے، بس گری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں یہ چاہوں گا، ٹائم ہمارے پاس بہت کلوز ہے، ہم ان 2-3 منٹس کے اندر مختصر اس ٹاپک کے حوالے سے، گناہوں کے نتائج کے حوالے سے ایک میسیج ضرور دیں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا. میں اپنی بات مکمل کروں. جی ضرور کی طرف چلیں کہ دیکھیں جس بات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپایا اور آپ کا پردہ رکھا، اور نبی کریم علیہ السلام سے ہم یہ دعا سنتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. تو آپ آج کا نوجوان خاص طور پہ اس بات کو دوستوں میں جب وہ داستان سنا رہا ہوتا ہے تو یہ قباحت اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جرم پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں، اور جس جرم پر آپ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں اب اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو وہ جو جس روایت کی میں بات کر رہا تھا مفتی صاحب نے جہاں شروع کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو، ان کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، یعنی جس میں قتل ہے، جس میں شرک ہے، جس میں جادو ہے، ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے المجاہر بالمعصیہ، کہ اپنے گناہوں کی تشہیر کرنا، خود اپنی زبان سے لوگوں کو بتانا کہ میں نے فلاں فلاں جرم کیا ہے، میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، میں نے فلاں جرم، میں نے فلاں کے گھر چوری کی ہے، میں نے فلاں کے مال میں سے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ اتنا خوفناک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اس کو سناتے ہیں، مجالس کو آباد کرتے ہیں، اپنی ان پرانے وقتوں کے یا اپنے ماضی کے قصوں کو یاد کرتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ قباحت لوگوں کے سامنے اس کی ہونی چاہیے کہ آپ خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، پھر یہ واپس ظاہر اس پر جتنے لوگ بھی گواہ ہوتے ہیں ان پہ اثرات بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کے ذمہ دار بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر گناہ کی تاثیر کو پھیلا رہے ہیں. اس پر میں مزید باقی دوست احباب جو ہیں، ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. آپ کی جو گفتگو ہے یہی حاصل ہے، یہی آج کا پیغام ہے. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. محترم مفتی صاحب آپ کا شکریہ، یزمانی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کو 4 چاند لگائے. ناظرین یہ تھی آج کی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن. گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور گناہوں سے بچنے کی جستجو یہ جاری رکھیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. خوش رہیے، شاد آباد رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اللہ حافظ و ناصر.
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, दर बदर की खाक कितनी छान ली, लौट आ रब की तरफ नादान फिर। रमज़ान